کراچی میں امن و امان کی صورتحال یقینی طور پر بہت بہتر ہے، دہشت گردی کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے، مگر ایک بہت اہم مسئلہ اس صورتحال کے پس منظر میں جنم لے رہا ہے جو کہ ایک طوفانی صورتحال بھی اختیار کر رہا ہے، اور اس کا اظہار ہر اس فورم پہ ہوتا ہے جہاں پہ کراچی کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اور ایک فورم اس سلسلے میں تھا کہ جب نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اور اپنے مدت ملازمت شروع کرنے کے بعد کراچی کا پہلا دورہ کیا، اور کراچی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں انہوں نے کراچی کی چیدہ شخصیات، جس میں خاص طور پہ امپورٹنٹ کلیدی بزنس پرسنالٹیز تھی، ان کو دعوت دی، اور انہوں نے پاکستانی فوج کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا کہ کراچی کے امن سے پاک فوج مکمل طور پہ کمیٹڈ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے بتائی کہ کراچی نہ صرف یہ کہ پاکستان کا معاشی قلب ہے، پاکستان کی لائف لائن کراچی سے گزرتی ہے، کراچی پاکستان کے ریونیو کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے، اس لیے کراچی کا امن اور کراچی کا فیوچر جو ہے اس کو یقینی بنانا، اس کو مستحکم رکھنا پاک فوج اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہے گی۔ اور اس موقع پہ انہوں نے جب فیڈ بیک مانگا اور جب ان کی گفتگو شروع ہوئی ان تمام عمائدین سے جو اس ہال میں موجود تھے، تو ایک کثیر وقت اس میں گزرا کراچی کی سیاسی دھماکہ خیز صورتحال کے حوالے سے، کراچی میں شہری زندگی کی تباہی اور شہری صورتحال میں جو بحران ہے، جو شہری سہولتوں کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا شہر کے اندر، اور اس حوالے سے جو ایک سیاسی تقسیم ہے سندھ کی، خاص طور پہ شہری علاقوں کی جو سیاسی نمائندگی ہے وہ جماعت کرتی ہے جو کہ صوبائی حکومت میں جس کی نمائندگی نہیں ہے، اور پھر صوبائی حکومت میں یعنی کہ فیصلہ سازی ان سیاستدانوں کے پاس ہے جن کی کراچی میں یا شہری علاقوں سے نمائندگی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ خیال جنم لیتا ہے کہ ان کے سیاسی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ کراچی کو میں کوئی خصوصی توجہ دی جائے، سندھ کے دوسرے شہروں میں حیدرآباد میں کوئی خصوصی توجہ دی جائے، اور یہ ایک بحرانی صورتحال ہے جس کو نیشنل سیکیورٹی کرائسس بھی ہے، جو کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے گفتگو ہوئی اس کو سامنے رکھا گیا، اور اس کے بعد سے مسلسل یہ خیال ہے کہ صورتحال کو کیسے حل کیا جائے۔ جنرل باجوہ نے یہی کہا تھا کہ وہ کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے، لیکن فوج اس سلسلے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گی، اور ذاتی حیثیت میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ اسی حوالے سے ایک اچانک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ کراچی یونیورسٹی میں 5 ستمبر کو کراچی یونیورسٹی میں 3 روز قبل ایک سیمینار ہوا، قومی یکجہتی اور علاقائی روابط میں نوجوانوں کا کردار۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی، مگر بہرحال اس کا بنیادی محور کراچی کی صورتحال تھی، اور اس کے شرکاء بہت دلچسپ تھے کیونکہ اس میں چیف منسٹر سید مراد علی شاہ بھی پہنچے، ایم کیو پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی پہنچے، اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال بھی اس سیمینار میں موجود ہوئے، اور وہ کہ بلوچستان سے بھی جناب سرفراز بگٹی آئے تھے، لیکن یہ اپنے لحاظ سے ان شخصیات کی شرکت اور پھر اس موضوع کے حوالے سے جو کراچی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، یہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی دلچسپ فورم بن گیا تھا، گو کہ اس کا انعقاد ایک غیر سرکاری ادارے وائس آف بلوچستان نے کیا تھا، لیکن اس کا مقصد جو تھا وہ بہت ہی دلچسپ تھا، اور اس میں ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اور جناب مراد علی شاہ اس میں شریک ہوئے اور اس سیمینار سے خطاب بھی کیا۔ اور اس موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اور جناب فاروق ستار نے مل کے شہر کی صورتحال کے حوالے سے تقریباً یکساں خیالات کا اظہار کیا۔ 18 امینڈمنٹ سے پہلے جو اسلام آباد سے بیٹھ کر آپ کوئٹہ کی گلیاں بنائیں گے، آپ اسلام آباد سے بیٹھ کر آپ لاڑکانہ اور جو ہے وہ لاہور کے اور ملتان کے فیصلے کریں گے، تو آپ اگر سونے کی اینٹیں بھی لگا دیں گے وہاں پر، وہ گلی والے اس کو اور نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو اس گلی بنانے کے ریسورسز اور آپ اس کو اختیارات وہاں پر نہیں دیں۔ تو سینس آف پارٹیسپیشن کی بغیر اونرشپ آئے گی، اور وہیں سے حقوق وطنی اور تمام چیزیں جنم لیتی ہیں۔ آپ چائنا سے سی پیک لے رہے ہیں، آپ چائنا سے اس کا ڈیولوشن سسٹم بھی بورو کریں، چائنا کا ڈیولوشن سسٹم بورو کریں۔ جو مصطفیٰ کمال کے پاس اختیارات تھے جس زمانے میں، اور جو وسائل بھی دستیاب ہوئے، تو آپ دیکھیں we did not look back and we took Pakistan into the 21st century۔ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں اس میں الیکشنز کا ہو جانا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے، امپاورمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔
امپاور کرنا ان مقامی حکومتوں کو جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جن کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کی قسمت کا فیصلہ کرے، مگر ان کے پاس اختیار نہ ہونا۔ اس موقع پہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بھی موجود تھے، لیکن اس سے پہلے جو سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ باقاعدہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے، اور اس کی بہت زیادہ تشہیر ہوئی۔ کراچی کا پرابلم کیا ہے؟ ان پلانڈ گروتھ، اور اس ان پلانڈ گروتھ میں صحیح کہا کہ میں کسی کو بلیم نہیں، میں خود اس کا میں رسپانسبل ہوں، اس لیے پچھلے 8 سال سے میں حکومت میں ہوں۔ ہم 500 ملین 50 کروڑ روپے مہینہ ایڈیشنل دیتے ہیں کراچی کو بیکاز آف دی، سب سے بڑا بوجھ جو اس میں ہے وہ سیلریز کا ہے، جو بے تحاشا۔ واٹر بورڈ کی بات تو کر دی فاروق بھائی آپ نے، واٹر بورڈ میں جو 8-10 ہزار لوگ بھرتی کر دیے تھے ان کی بھی بات کرتے، جس کی وجہ سے واٹر بورڈ بیٹھ گیا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ آپ ادھر اشارہ کر رہے ہیں، کرسی خالی ہے، آپ ساتھ تھے۔ کراچی کے 2 نوجوانوں کو یہاں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر 2 نوجوانوں کو، اور بظاہر وہ بہت دور نظر آ رہے تھے، ان کو قریب لا کر یہ یوتھ نے انہیں اس بات پر مجبور کیا جو ویسے نہیں مل رہے تھے، یہاں بیٹھ کر ملے، ہاتھ بھی ملائے۔ یہ بھی بہرحال ایک الویہ ہے کہ وقت آ گیا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ایک دوسرے کی جانب ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ ملائیں، تو وہ ایک بڑی خبر بن جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت کراچی کی یہ صورتحال ہے، کیونکہ کراچی کی سیاسی قوت اس وقت تتر بتر نظر آتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کراچی دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے، مگر اس کا میئر دنیا کا سب سے بے اختیار میئر ہے، اور اس پوری صورتحال میں کراچی کے لوگ سسک رہے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے کراچی کے میئر جناب وسیم اختر نے۔ بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، 2.5 مہینے ہو گئے تقریباً آپ کو منصب سنبھالے ہوئے میئر کراچی کا۔ کیا کہیں گے آپ نے اس 2.5 مہینے میں آپ نے کیا کیا، اور کوئی چیز ایسی نئی نہیں ہوئی ہے جب آپ میئر بنے اور اس کے بعد سے آپ کو پتا تھا کہ کیا اختیار آپ کے پاس ہے یا نہیں، پھر بھی 2.5 مہینے میں آپ نے کچھ کیا شہر کے لیے؟ کچھ یوسیز لی ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس میں، اس میں کے ایم سی کے ذریعے ہم نے صفائی بھی کی ہے، اور کچھ پارکس ٹھیک کیے ہیں، 1-2 ہم نے سکولز اور ڈسپینسریز کا حال بہتر کیا ہے، پیچ ورکس کیے ہیں، سڑکیں کچھ بہتر کی ہیں، گلیاں بہتر کی ہیں ان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس۔ ابھی تک ہم کوئی خاطر خواہ چینج نہیں لا سکے، کیونکہ وہ محکمے ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں۔ جو کراچی پیکج کے کام چل رہے تھے ان کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سڑکوں کی اوپننگ ہوئی ہے، وہ پہلے سے کام چل رہے تھے، اس میں کچھ انڈر پاس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایز سچ کوئی بڑا جو مسئلہ ہے، کیونکہ زیادہ تر مسئلے واٹر اینڈ سیوریج سے ہیں، تو وہ محکمہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایم ڈی واٹر بورڈز کے پیچھے لگ کے کچھ سیویج کے ایشوز جو ہیں وہ ریزولو علاقے کے کرا لیں۔ کراچی کے آپ میئر ہیں، اس وقت چیف منسٹر ہاؤس سے، چیف منسٹر سے آپ کی کیا اسسٹنس ملتی ہے، کیا آپ کچھ سپورٹ ملتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو میں نے ریکویسٹ کی ہے وہ تو اب بہت دن ہو گئے اس کو، آج تک مجھے نہیں پتا سمری کا کیا حال ہے، اپروو ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا کیا مطلب کیا چیزیں اپروو ہوئی ہیں۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسی خاطر خواہ وہاں سے جواب نہیں ملا جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے میں کراچی کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکوں۔ بہت سمپل، بہت شکریہ، بہت سادہ سا مسئلے کا جواب ہے۔ کراچی کے مسائل کے حوالے سے لوگوں کے جو سوال ہے وہ جواب آپ نے کراچی کے منتخب میئر سے سن لیا۔ کراچی میں ہی بڑی تقریبات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے کراچی کی صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایک بہت زبردست قسم کا لٹریچر فیسٹیول ہوا ہے، ایک مسالہ فیسٹیول ہوا ہے، اور ایک آج اختتام پذیر ہوئی ہے۔ 37 ممالک سے نیویز آئی ہیں پاکستان کے سمندر میں، اور پاکستان نیوی نے میزبانی کی ہے اس بہت بڑی بین الاقوامی نیوی کی مشقوں کی، فوجی مشقوں کی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم کثیر الملکی بحریہ کی ایکسرسائزز ہوئی ہیں، کئی ممالک سے 37 ممالک کی
بحریہ پاک نیویز جو تھی وہ آئی اور اس پاک بحریہ نے میزبانی کی. پاکستان نیوی کی میزبانی میں یہ جنگی مشقوں میں پہلی بار روسی بحریہ کی اسپیشل فورسز کے 3 جہازوں نے حصہ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس میں امریکن نیوی کے 4 جہاز بھی تھے, چین کے, برطانیہ کے, ٹرکی کے, جاپان, آسٹریلیا اور سری لنکا کی نیویز بھی تھی. اور بہت ہی دلچسپ یہ ایکسرسائز ہوئی ہے, ملٹری ایکسرسائز. اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شیراز احمد نے اپنی اس رپورٹ میں. سے 14 فروری تک جاری رہنے والی پاک بحریہ کی امن مشقوں میں حصہ لینے والی دیگر ممالک کی بحری افواج کا کراچی بندرگاہ پر پاکستانی نیوی نے پرتپاک استقبال کیا. پاکستان نیوی اور دیگر ممالک کے مشترکہ تعاون سے ہونے والی ان مشقوں کا مقصد سمندری حدود میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ہے. امن 2017 میں شامل مختلف ملکوں کے نیوی افسران نے پاک بحریہ کی کاوشوں کو خوب سراہا. سمندری حدود کی حفاظت کیسے کی جائے یہ گر پاکستان نیوی کے پاس موجود ہے. اس ایکسرسائز سے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے اور قریب آنے کا موقع ملا ہے. روس خطے میں امن کا خواہاں ہے. اس طرح کی مشقوں سے سمندری حدود میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی. کثیر القومی بحری مشق سے آپ کو ایک دوسرے کی ٹیکنک سمجھنے اور آپریشن کے طریقہ کار کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ آبی راستوں سے منسلک چیلنجز کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان مشقوں کے ساتھ 3 روزہ انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا, جس میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ذکاء اللہ, وفاقی وزراء اور امن مشقوں میں حصہ لینے والے ممالک کے فوجی وفود نے بھی شرکت کی. سمندری حدود میں ہونے والی دہشت گردی جہاں ایک خطرہ ہے, وہیں انسان اور منشیات کی اسمگلنگ بھی بڑے چیلنجز ہیں. کوئی ملک ان سب چیزوں سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا. اس حوالے سے پاکستان نیوی اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. امن 2017 میں انسداد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی مشقیں کی گئیں, جن میں پاکستان نیوی کی تیز رفتار بوٹس, ہوائی جہاز اور اسپیشل فورسز نے حصہ لیا. 15,000 فٹ کی بلندی سے کودنے والے نیوی کے جانباز کمانڈوز نے بھی ہمت و بہادری کے جوہر دکھائے. سمندری حدود کی سیکیورٹی, ریسکیو آپریشن اور بحری قزاقوں سے نمٹنے کی مہارت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع بھی فورسز کو ملا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. کل لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد, جس کے بعد یہ خیال عام تھا کہ دراصل اس کا نشانہ پاکستان سپر لیگ یا PSL کا وہ فائنل ہے جو لاہور میں کھیلا جانے والا ہے, جو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے ریوائیول کے لیے ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے, جو کہ آج لاہور میں تھے, وہاں انہوں نے ایک میٹنگ کی قیادت بھی کی جو کہ لاہور کے کور ہیڈ کوارٹر بھی ہوئی. وہاں پر انہوں نے پاک فوج کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا کہ PSL کا فائنل لاہور میں ہی کرایا جائے گا اور لاہور میں فائنل کرانے کے لیے پاکستان کی فوج ہر ممکن مدد فراہم کرے گی اور ہر صورت میں اس فائنل کو محفوظ بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی. اور اس کے لیے احکامات جاری کیے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ اس کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں اور تمام تیاری کی جائے, جس کے بعد یہ بات اب پاکستانیوں کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی کہ بہرحال ان تمام کوششوں کے باوجود, دشمن کے حملے کے باوجود PSL کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا. لیکن پاکستان کی کرکٹ کو, اس کے تشخص کو اور پاکستان میں اسپورٹس کو اس وقت زیادہ بڑا خطرہ دہشت گردوں سے نہیں ہے, ان بمباروں سے نہیں ہے جنہوں نے کہ کل لاہور میں حملہ کیا, بلکہ دراصل اصل خطرہ جو اس وقت ہے پاکستان کو وہ ان کھلاڑیوں سے ہے, ان تقریب کاروں سے ہے, کرکٹ کے تقریب کاروں سے ہے جو پاکستان کے کھیل میں, پاکستان کے کرکٹ کے اندر مل گئے ہیں. اور اصل مسئلہ یہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ یہ سٹے باز اور لالچی کھلاڑی ہے. اور اس وقت یہی سٹے باز اور یہ لالچی کھلاڑی ہے جن میں سے 2 پکڑے جا چکے ہیں, پاکستان میں پکڑے جا چکے ہیں.
شرجیل خان اور خالد لطیف، اور دوسری جانب اسی حوالے سے اس سے ملی ہوئی ایک تحقیقات برطانیہ میں ہو رہی ہے، جہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 2 اور پاکستانیوں، سابق کھلاڑی پاکستان کے شرجیل خان کو گرفتار کیا ہے اور بکی خالد لطیف کو گرفتار کیا ہے۔ لندن میں اس حوالے سے کنیکٹڈ انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں کی گئی ہے، ناصر یہاں پر شرجیل خان اور خالد لطیف کے حوالے سے، گویا کہ یہ معاملہ پاکستان کے ان کھلاڑیوں کے حوالے سے برطانیہ میں اور یہاں ایک ساتھ چل رہا ہے، اور اب پاکستان میں اس پاکستان سپر لیگ کو اور پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں کے حوالے سے سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے، اور اب یہ بین الاقوامی خبر بن چکی ہے۔ لاہور کا دھماکہ نہیں، پاکستان کے یہ لالچی کھلاڑی اور سٹے بازوں سے ملے ہوئے وہ کھلاڑی جو کہ پی ایس ایل کو ایک جوئے کا میچ بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے اور جس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ ایک چیز ہو چکی ہے، وہ پاکستان کے اس کھلاڑی اسلام آباد یونائٹڈ کے شرجیل خان نے کی، جس کو کہ ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں۔ یہ وہ اعتراف جرم ہے جو کر چکے ہیں، مگر یہ کر چکے ہیں، اور تمام جو فارمیٹس کی کرکٹ کھیلنے سے ان کو روکا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ شازیب حسن اور ذوالفقار بابر کی انیشیل انویسٹیگیشن کے بعد انہیں کلیئر قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جو مایہ ناز کھلاڑی جنہوں نے خالد لطیف کے بعد اب محمد عرفان بھی پی ایس ایل سے آؤٹ۔ خانہ کعبہ مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں اور میں پکا ہوا ہوں، اے لعنت ایسے پیسے کو ایسے اوپر۔ بہت ہی پرامپٹ ڈیسیجن ہوا ہے، بہت ہی اچھا ڈیسیجن ہوا ہے، انفارچونیٹ سینیریو ہے۔ ایک ایگزامپل سیٹ کریں، ختم کریں، ان کی کرکٹ ختم کریں کہ مربوط اقدامات کیے جائے، فوج کو بھی شامل کیا جائے، دوسرے اداروں کو بھی شامل کیا جائے، ہر صورت میں پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہی کرایا جائے۔ بلکہ وزیر اعظم کی یہ خواہش بھی رہی کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھی ہر صورت میں اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے، ان کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی جا سکے، اور جتنے بھی کھلاڑی آ سکتے ہیں وہ پاکستان ضرور آئے اور لاہور میں پی ایس ایل کے فائنل میں شریک ہوں اگر ان سے متعلقہ ٹیم اس فائنل میں پہنچ جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جو تحقیقات و تفتیش جرنلسٹ جناب عبد الماجد بھٹی نے، بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ بتائیے گا، لندن میں آج یہ ناصر جمشید اور یوسف کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا اس کے پیچھے کیا کانسپریسی کیا ہے؟ کوئی وہ جو ٹپیکل جو بکیز ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، یا کوئی آرگنائزڈ نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے؟ کیا خبریں آ رہی ہیں لندن سے اور یہاں سے؟ دیکھیں، جو پاکستان کرکٹ بورڈ بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یوسف جو مبینہ طور پر ایک مشکوک شخص ہے، اس کا تعلق سٹے بازوں کے ایک بین الاقوامی گروہ سے ہے، اور جب شرجیل خان اور خالد لطیف کے خلاف یہ اب سے 4 دن پہلے اسکینڈل سامنے آیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہوں نے اینٹی کرپشن یونٹ ہوئے اور پیش ہونے کے بعد جب انہوں نے وہاں انٹرویو دیا تو اس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ناصر جمشید نے ہمیں لندن سے فون کیا تھا، یہ شرجیل خان اور خالد لطیف نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کو بتایا ہے، اور ناصر جمشید نے، چونکہ ناصر جمشید خود سابق ٹیسٹ کرکٹر ہے، تو ناصر جمشید نے یہ کہا تھا کرکٹر سے وہ کافی ہفتوں سے یوسف کو چیز کر رہے تھے اور یوسف کی جو سرگرمیاں تھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، تو آئی سی سی کے ہم نے یہاں پہ شرجیل خان اور لطیف کو سسپینڈ کیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ بہت ہی آئرن کلیڈ انویسٹیگیشن اور ایویڈنس ہے ہمارے پاس، ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی ہر صورت میں اس ایکٹیویٹی میں ملوث تھے، خاص طور پہ شرجیل خان اور یہ لطیف۔ دیکھیں کامران صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب ٹھوس شواہد کی بنیاد پر شرجیل خان اور خالد لطیف سے تفتیش کی تھی تو دونوں کھلاڑیوں نے کیمرے کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی، اور پی ایس ایل کا جو پہلا میچ ہوا تھا پشاور اور اسلام آباد کے درمیان، اس میں اس کمٹمنٹ کو آنر کیا گیا، ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ شرجیل خان وہ میچ کھیل رہے تھے، انہوں نے جو یوسف نامی شخص نے انہیں گرپ دی تھی۔ 5 لاکھ روپے تو بہت ہی چھوٹی سی رقم ہے، یہ 5 لاکھ روپے میں انہوں نے یہ ایک ڈیل کی تھی، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس طرح تو شرجیل خان کو ایک دن پہلے انہوں نے لیسٹرشائر کاؤنٹی سے 1 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا، لیکن یہ اضافی رقم تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف 2 ڈاٹ بالنگ کھیلنے پر 5 لاکھ روپے دیے گئے، جبکہ جو ان کے معاملات طے پائے تھے اس کے مطابق پورے ٹورنامنٹ میں ان دونوں نے انڈر پرفارم کرنا تھا، اور وہ جو بلے کی گرپ جو تھی ان کو دی گئی
وہ گریپ کوڈ ورڈ کے تو ستمبر میں ایک T20 انٹرنیشنل کھیلا تھا اولڈ ٹریفرڈ مینچسٹر میں, تو اس وقت سے یوسف کے ساتھ ان کے رابطے تھے, تو اس وقت سے ان کے جو لنکس تھے اس کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی. ان دونوں کا جو موبائل کا ڈیٹا تھا, ان کے جو واٹس ایپ میسیجز تھے, جو وائس ریکارڈ تھے, وہ کافی ٹھوس شواہد ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جب اگلے 48 گھنٹے میں ان دونوں کھلاڑیوں کو شو کاز نوٹس اور چارج شیٹ جاری کی جائے گی تو کافی ٹھوس شواہد ہوں گے. جس طرح اس نے خالد لطیف نے کہا تھا کہ میں وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہوں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس لیے وعدہ معاف گواہ بننے کی پیشکش کو مسترد کر دیا کہ اتنے ٹھوس ثبوت ہیں کہ غالباً اب ان کھلاڑیوں کا انٹرنیشنل کیریئر شدید ترین خطرات سے دوچار ہے. بہت بہت شکریہ جناب عبد الماجد بھٹی ہمارے ساتھ تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس تحقیقات کا دوسرا رخ جو ہے, زیادہ اہم رخ جو ہے وہ لنڈن میں ہو رہا ہے, برطانیہ میں ہو رہا ہے, جہاں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے شرجیل خان اور خالد لطیف کو بکی, اور پلیئر شرجیل خان کو ان کو گرفتار کیا, اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس نیٹ ورک کے کلیدی کردار تھے جو کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو اس لالچ میں پھنسا رہے تھے اور سٹے بازی کی طرف گامزن کیے ہوئے تھے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں ہمارے لندن کے بیورو چیف اظہر جاوید. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا اب تک پتہ چل چکا ہے ناصر جمشید اور خالد لطیف کے کردار کے حوالے سے اس پورے سکیم میں جو پاکستانی کھلاڑیوں کو اپنی جانب راغب کیا گیا اور پھر اس کا باقاعدہ یہ راز افشا ہو گیا ہے؟ کیا کردار تھا ناصر جمشید اور یوسف کا, اور یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اس کے بارے میں اب تک کیا معلومات ہے؟ جی کامران صاحب, جو اب تک کی تفتیش آئی ہے, جو تحقیقات ہوئی ہیں, اس کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی درخواست پر یہاں کی جو سپریم ہونا بھی چاہیے تھا. آج لاہور پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کی توجہ کا مرکز تھا. وزیر اعظم جناب نواز شریف آج کراچی میں ایک اہم سرکاری مصروفیت کے فوری بعد لاہور پہنچ گئے تھے, جہاں پر انہوں نے کابینہ کے کئی اہم اراکین کے ساتھ ایک لا اینڈ آرڈر کی بہت ہی کلیدی میٹنگ کی ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی لاہور میں تھے, اور انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز میں اسی طرح کی ایک میٹنگ کی جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کے حکام کے ساتھ تھی اور لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ تھی. ان دونوں میٹنگز کے حوالے سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے وہ روایتی ہے, روایتی عزائم کا اظہار ہے. تشویش کا پہلو یہ ہے کہ آپریشن ضرب عزم جاری ہے, چوتھا سال ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں. پاکستان کی پوری قوم پوری قوت کے ساتھ اس میں لگی ہوئی ہے, لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ ایک نیا چیلنج بن کے ابھرتا ہے, اور جیسے کل کا لاہور کا واقعہ ہے, ایک بار پھر اس نے پاکستانیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جاری ہے. یہ جنگ ابھی جیتنا, ابھی اس میں جیت ابھی ہوئی نہیں ہے, اور یہ چیلنج جو ہے وہ برقرار ہے, اور ایک نئے سرے سے یہ چیلنج سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ہی سوال نے بھی جنم لیا ہے کہ کیا اس مسئلے کا صرف سیکیورٹی حل ہے, فوجی حل ہے, یا اس کے لیے کوئی سیاسی حل بھی ہو سکتا ہے, سفارتی حل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بار بار یہ کہا جا سکتا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ پاکستان میں نہیں ہے, اس کی پلاننگ پاکستان سے باہر ہوتی ہے, اس کے لیے پاکستان سے باہر سے دشمن آپریٹ کر رہا ہے. گویا کہ اس چیلنج کا ایک بڑا حصہ پاکستان کی سرحدوں کے اس پار ہے, پاکستان کی سرحدوں کے اس پار ہے, تو اس کے لیے اس مسئلے کا حل کیا ڈھونڈنا ہے, یہی ہے وہ چیلنج جو اس کا سامنا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو, جن کے سب سے اہم سیاسی گھر اور گڑھ لاہور میں ایک اور یہ بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اس تسلسل کی یہ کڑی ہے جو کہ مسلسل نظر آ رہا ہے. لاہور میں ہونے والے دہشت گرد حملے پچھلے 10 سال سے ایک تسلسل سے جاری ہے, اور جو اب بھی جاری ہیں. کل کے واقعے کے بارے میں ابھی اطلاعات یہی آئی ہیں کہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, لیکن ابھی اس حوالے سے کئی اہم سوالوں کے جوابات ملنے باقی ہیں, کیونکہ اس ایف آئی آر میں جو کل درج ہوئی ہے اس میں اس بات کا اندیا ملتا ہے کہ بمبار ضرور ایک تھا, لیکن اس کے ساتھ 3 لوگ اور تھے. خیال یہی ہے کہ شاید خود کش حملہ آور کا تعلق قبائلی علاقوں سے تھا, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے سہولت کار, ان کا تعلق پنجاب سے ہی ہوگا, جو لاہور کے گلی کوچوں سے جانتے تھے, جو لاہور میں ہونے والی اس ڈیولپمنٹ سے جانتے تھے کہ یہاں پر فارماسسٹ کا اور کیمسٹ کا ایک بڑا احتجاج ہونے والا ہے, وہاں پہ پولیس بھی جمع ہوگی اور یہ آسان موقع ہوگا کہ ایک دہشت گردی کی کوئی کارروائی کرنی ہے تو کی جائے. اور اس کا اظہار ہوا ہے اس ایف آئی آر میں جو کل درج ہوئی ہے, جس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ 4 مشکوک افراد ریگل چوک کی جانب سے ڈرگ کیمسٹ کے احتجاج میں 6:10 پر آئے,
चारों मशकूक अफराद को पुलिस एहलकारों ने खारदार तार के पास रुकने का इशारा किया, लेकिन एक फर्द खारदार तार फलांग कर मुजाहिरीन में दाखिल हुआ और जोरदार धमाका कर दिया। इस दौरान दीगर 3 मशकूक अफराद फरार हो गए, जिन्हें शनाख्त किया जा सकता है। इस हवाले से कई टेलीविज़न चैनल पे वो CCTV फुटेज दिखाई गई। मुख्तलिफ चैनल ने मुख्तलिफ CCTV कैमराज ने एंगल से लिए थे, मुख्तलिफ एंगल से वो तमाम चीज़ें तो आया हैं, लेकिन साजिश के मास्टरमाइंड्स, साजिश करने वाले, उनकी असल शनाख्त, हमलावर की असल शनाख्त ये शायद अभी होना बाकी है। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी। भट्टी साहब, बताइएगा कि आज के दिन में आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, पूरी पाकिस्तान की रियासत की तवज्जो ये थी कि लाहौर के इस वाक़े के ताने बाने ढूंढे जाएं। अब तक की क्या डेवलपमेंट है? जी, सबसे जो अहम डेवलपमेंट है खान साहब, उसमें जो है जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के जो ब्रीफिंग हुई है लाहौर में, जो उन्होंने आला एक इजलास किया है बहुत आला, उसमें जिसमें हसास इदारे शामिल थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे, ISI के लोग शामिल थे और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका ताल्लुक हसास इदारों से था, उनके अंदर जो है वो जो इजलास हुआ है उसमें उनको बताया गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड एक उन्होंने इंटरप्ट की है चीज़ें, जिसके अंदर ये वाज़ेह हुआ है कि वो बहुत करीब पहुँच गए हैं जो इसके मास्टर माइंड थे। लेकिन उन्होंने ये भी उसमें बताया गया जी कि उसमें कुछ अफगान लोग हैं ज़ेर हिरासत और कुछ उनके साथ और हैं जिसको हम सहूलतकार कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया, चूँकि कबल अज़ वक्त है, ज़ाहिर है वो उनको पता है जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं उनके पास है। ये आर्मी चीफ को ये ब्रीफिंग दी गई, जबकि जो वज़ीर आज़म का इजलास हुआ है आला सतही, उसके अंदर वज़ीर आज़म को CTD हुकाम है जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब है, उनका ये कहना था कि वो भी जो है तमाम कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से मुकम्मल जांच पड़ताल कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखे हुए हैं कि ये सहूलतकार कौन थे, मनसूबा साज कौन थे। लेकिन उसमें एक बात अहम सामने आई, वाज़ेह हुई कि उसके जो मनसूबा साज और सहूलतकार हैं, सहूलतकार जो है वो ज़रूर उन्होंने जब जो जिस तरह आपने फरमाया कि जी जो FIR दर्ज हुई है उसके अंदर 3 लोगों को देखा जा सकता है, CCTV फुटेजेस भी आई हैं, उसमें 3 लोग थे, ये टोटल कुल 4 लोग यहाँ पे आए और एक जो है वो जो खुदकुश बम्बार था वो कामयाब हो गया ये दहशतगर्दी का वाक़या करने के लिए। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो आर्मी चीफ की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये बिल्कुल सामने और वाज़ेह आई कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो तहकीकात हुई हैं उसके अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्हें बताई गई कि जो सहूलतकार थे और जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ही जो है वो अवाम के सामने या कौम के सामने उनको लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ थे। लेकिन एक और अहम मामला जो कि सामने है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों का मसला है, लाहौर का बड़ा कलीदी मसला है कि यहाँ पर जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन रोज़ाना यहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज का एहतजाज होता है, रोज़ाना एक ट्रैफिक जैम होता है, रोज़ाना एक नया रिस्क जो है वो सामने आता है, जैसा कि कल का ये एहतजाज था फार्मासिस्ट और ड्रग्स की जानिब से। ये मामला पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों का है। कराची में इस किस्म की सूरत हाल हर कुछ रोज़ बाद पैदा हो रही होती है, इंतहाई अहम शहराएँ जाम हो जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, कई सौ लोग और कई मौक़ों पर कई दर्जन लोग ट्रैफिक को रोक देते हैं। लाहौर की इंतहाई अहम शाहरा माल रोड मुजाहिरों के लिए ममनुआ मकाम होने के बावजूद ये ममनुआ मकाम है। महीने के 30 दिनों में तकरीबन 20 दिन एहतजाजी मुजाहरों में, रैलियों में और धरनों की वजह से ये बंद रहती है। मॉल रोड का में से गुजरना एक इंतहाई नामुमकिन अमल हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2011 में मॉल रोड पर हर किस्म के एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी का हुक्म दिया था, जबकि पिछले 4 महीने में एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने DCO लाहौर और DIG ट्रैफिक को शोकॉज नोटिस दिया कि मॉल रोड पर एहतजाजी सिलसिलों को क्यों नहीं रोका जा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी साल के कुल 44 दिनों में लाहौर के मॉल रोड 26 दफ़ा बंद हो चुकी है। 26 मुजाहरे हुए हैं पिछले 44 दिन में। 2017 में 26 बार मॉल रोड बंद हुई है और ये फार्मासिस्ट और ड्रग केमिस्ट जिसके एहतजाज में कल ये खुदकुश हमला हुआ, वो उस मकाम पर 44 दिनों के दौरान 26वां मुजाहरा था। ये 26वां मुजाहरा था जो कल जहाँ पर ये अटैक हुआ है। लाहौर का ये मरकज़ी मुकाम होने की वजह से यंग डॉक्टर्स, वकला, कभी नर्सें, कभी लेडी हेल्थ वर्कर्स, कभी स्कूल टीचर्स, कभी मजदूर, कभी किसान, कभी यूनियन के मॉल रोड को अपना एहतजाजी मुजाहरों का मकाम बनाते हैं। मॉल रोड जो है वो मुजाहरा रोड हो गई है, वो एहतजाज रोड हो गई है।
اور یقیناً جب مال روڈ پر احتجاج ہوتا ہے تو پورے لاہور میں گاڑیوں کے ساتھ ٹریفک کا نظام بھی اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے. پنجاب اسمبلی ہو, گورنر ہاؤس کے آس پاس کی سڑکیں ہوں, شملہ پہاڑی ہو, کوئز روڈ ہو, کوپر روڈ ہو, شاہراہ ایوان تجارت جی پی او ہو, اس سب کی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے 44 دنوں میں 26 بار ہوئی ہے. اور اس کا ایک اور یہ پہلو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے لیے یہ ایک زبردست چانس ہوتا ہے, زبردست ان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ جائیں, کیونکہ وہاں پہ پولیس بھی جمع ہوتی ہے اور وہ کارروائی کرے. جیسے کل کا یہ المناک سانحہ ہوا. اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں حکومت پنجاب کے وزیر برائے قانون داخلہ محترم رانا ثناء اللہ خان. بہت بہت شکریہ. رانا صاحب آپ فرمائیے گا, پہلے تو کل کے واقعے کے حوالے سے سی ٹی ڈی بڑی مؤثر ہے پنجاب کی اور بڑی کارروائی بڑے اس نے کامیابیاں کی ہیں. اب تک کی اس اہم دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 24 گھنٹے کی؟ دیکھیں کامران خان صاحب, آپ نے شروع میں ایک انتہائی اہم جو ہے وہ نقطے کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آؤٹ آف باکس جو ہے وہ اس کا حل ہمیں جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. میری رائے بھی یہ ہے کہ اس میں بالکل اسی طرح جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا. جہاں تک یعنی کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی منفی اور جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ ایسے واقعے کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکے. حالانکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی سیاست یا کوئی جو ہے وہ دوسری قسم کی جو ہے وہ کوئی. رانا صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی بڑا واقعہ ہو جس کے ملزمان نہیں ملے ہیں, چاہے اے پی ایس کے واقعات ہوں, چاہے کے پی کے واقعات ہوں, چاہے صفورہ گوٹ کراچی کے واقعات ہوں, چاہے لاہور کے واقعات ہوں, ملزمان تو مل جاتے ہیں مگر وہ تو مسئلے کا اس کا مطلب ہے حل نہیں ہے. شاید انشاءاللہ اس کے بھی مل جائیں گے, تو کچھ تو سوچنا پڑے گا نا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کامران خان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے 27 مارچ 2016 کو ایک واقعہ ہوا تھا گلشن اقبال, جس میں تقریباً کوئی 100 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہوئی تھی. اور اس سے پہلے ایک واگا بارڈر کا واقعہ ہوا تھا, اس میں بھی کوئی شہداء کی تعداد جو ہے وہ 80 کے لگ بھگ تھی. ان دونوں واقعات کی جو ہے وہ جماعت الاحرار نے جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی تھی, جس طرح سے اس کل والے واقعے کی جماعت الاحرار نے ذمہ داری قبول کی ہے. وہ دونوں واقعات جو ہیں وہ ورک آؤٹ ہوئے. ان دونوں واقعات میں سی ٹی ڈی نے, پولیس نے, ہماری انٹیلیجنس, عسکری اور سول ایجنسیز نے بڑا مل کے کام کیا, رینجرز کی بھی مدد حاصل تھی, اور ان کے ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے. ان کے دونوں واقعات کے جو ملزمان ہیں ان کی تعداد 11 کے قریب تھی. ان لوگوں نے جنہوں نے مختلف انداز میں جو ہے ایک یعنی 2 آدمی جو تھے, شاد خان اور زیب خان, وہ خودکش بمبار کو باقاعدہ گلشن اقبال پارک میں داخل کرنے والے تھے. ایک شوکت خان تھا جو یہاں پہ آ کے, جس نے پہلے کرائے پہ مکان لیا اور یہاں پہ وہ اس بات کا اس نے موقع فراہم کیا کہ وہ آگے اس کے پاس جو ہے وہ ٹھہریں. یہ 11 کے 11 افراد جو ہیں, ان میں سے 9 تو مارے گئے, 2 ابھی بھی جو ہے وہ کوٹ ڈک پہ جیل میں بند ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ قبائلی علاقے سے تھا. ان میں سے جو 6 ہیں وہ محمد تھے, اور وہ جو عمر خالد خراسانی ہے اس کے قبیلے سے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ وہ آپریشن ضرب عضب کے بعد جو ہے وہ پھر چلے گئے وہاں پہ ننگر ہار جو صوبہ ہے افغانستان کا, وہیں پہ انہوں نے پلاننگ کی, وہیں سے وہ یہاں پہ آئے اور آ کے انہوں نے جو ہے یہ واقعات جو ہے وہ کیے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب جو ملزمان ہیں, جو دہشت گرد ہیں, وہ پلاننگ کریں وہ ننگر ہار میں افغانستان میں, وہ خودکش بمبار کو لائیں وہاں سے, اور جہاں پہ آ کے جو ہے وہ آپریٹ کریں, اور آپریشن جو ہے وہ ہم یہاں پہ شروع کر دیں شدرہ میں یا مریدکے میں, تو اس طرح سے تو پھر وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوں گے. پھر تو یہی ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا اور وہ یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ملے گی تو وہ اکا دکا واقعات رانا صاحب, ابھی یہ کل کے واقعے کے حوالے سے 24 گھنٹے, یہ شروع کے گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کوئی ہے بریک تھرو؟ جی, اس واقعے میں جو دہشت گرد جو یعنی سامنے آئے ہیں, اس میں وہ جو ہماری آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ تقریباً مئی میں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے لاہور میں جو وہ مکمل ہو جائے گا, لیکن اس ایریا میں مار روڈ کے اوپر جو ہے وہ فنکشنل ہے. اور یہ جو ہی انہوں نے مار روڈ کو ٹچ کیا ہے مسجد شہداء کے چوک سے,
تو کیمروں نے ان کو پک کیا ہے. یہ وہاں سے بالکل جو ہے وہ پیدل چل کے آئے ہیں. ان کی جوتیاں, ان کے کپڑے, ان کے یہ 4 لوگ ہیں. 2 لوگ تو بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ 2 لوگ ان کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 لوگ آگے پیچھے ہیں. لیکن برحال یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کپڑوں سے, اپنی جوتیوں سے, اپنے چہرے سے, اپنے رنگت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پنجاب کے کسی شہر یا علاقے سے نہیں ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے یا قبائلی علاقے سے ہو سکتا ہے, اور انہی میں سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں وہ جو دوسرے لوگ ہیں فیروز سنج کے قریب, اور یہ خود کچھ جو ہے یہ آگے جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بلاسٹ کرتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو پہلے 2 واقعات جن کا میں نے ذکر کیا جو سال پہلے ہوئے, ان میں تمام لوگ جو ہے فیسیلیٹیٹر بھی, ہینڈلر بھی اور خود کچھ بھی جو وہیں سے جو ہے وہ آئے. اور لیکن رانا صاحب دیکھیں, یہ اگر یہ کوئی قبائلی علاقے سے چل رہا ہے تو لاہور میں پھر اس کی فیسیلیٹیشن دیکھیں, اتنی کرنٹ معلومات ہونا کہ یہاں پہ آج فارمیسسٹ کا مظاہرہ ہونا ہے, دکانیں بند ہونی ہیں, پھر پولیس فلاں جگہ پہ کھڑی ہے, ان کو فوری طور پہ وہاں پہ پہنچا دینا, پھر ایکسپلوڈ کرنا. لوکل کوئی نہ کوئی کنیکشنز اور فیسیلیٹیٹرز تو ہوں گے. رانا صاحب یہ بالکل ٹرائبل ایریا سے کامران خان صاحب ہماری اس بارے میں جو ہم اس پہلو کے اوپر بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مظاہرہ تھا یہ تو اتفاق تھا نا, یہ کوئی مظاہرے کا کوئی کسی کو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو کیسے پتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کو میں عرض کرتا ہوں, یہ خود کچھ جو ہے یہ جب وہاں پہ پہنچا ہے 6 بجے کے ٹائم کے قریب, تو یہ مظاہرین کی طرف نہیں گیا. یہ مظاہرین جو ہیں وہ کو تقریباً 600-700 کی تعداد میں ایک طرف کھڑے تھے, جبکہ جو پولیس آفیسرز ہیں یہ 6-7 جو دوسری طرف کھڑے تھے. یہ 700 کی طرف نہیں گیا, یہ 7 کی طرف جو ہو آیا, کیونکہ اس کا نشانہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پولیس تھی. اگر اس کا نشانہ جو ہے وہ مظاہرین ہوتے یا اس سے زیادہ نقصان کرنا تو اس طرف جاتا تو شاید یہ نقصان جو ہے شہادتوں کا جو ہے یہ فگر جو ہے یہ بہت جو ہے وہ زیادہ ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اور جو ہے وہ ایونٹ بھی ہونے جا رہا تھا, ساتھ ہی 90 شاہراہ قائد اعظم جو چیف منسٹر کا آفس ہے, وہاں پہ ہم نے تمام لوکل باڈیز کے سربراہوں کو بلایا ہوا تھا, اور وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے بھی 6 بجے پہنچنا تھا, کیبنٹ کے ممبران نے بھی وہاں پہ پہنچنا تھا, اور وہاں پہ معمول سے زیادہ جو ہے وہ پولیس کی گیدرنگ ہونی تھی. ہمارا یہ گمان ہے کہ شاید ان کا جو ہے وہاں پہ 6 بجے پہنچنے کا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ پولیس کے افسروں اور جوانوں کو جو ہٹ کرنا تھا, لیکن راستے میں جو ہے وہ ان کو یہ معاملہ ملا تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسپلوڈ کروا دیا. کیونکہ یہ جو ڈی اے جی احمد مبین شہید اور دوسرے لوگ ہیں, یہ تو اتفاق سے وہاں پہ مجمع سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہوئے, یہ تو کوئی پہلے سے شیڈول ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو اس لیے یہ سارے پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. کوئی حتمی بات جو ہے وہ آفٹر انویسٹیگیشن جب وہ سامنے آئے گی. میرا کہنے کا سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تجزیے اور تنقید کرتے ہیں وہ ذرا اس بات کے اوپر بھی خیال رکھیں کہ جہاں پہ ہر مہینے ہر 15 دن بعد جب واقعات ہوتے تھے, یہ 1 سال بعد واقعہ ہوا ہے, اور اس 1 سال میں 143 جو ہیں وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. کوئی تقریباً 50 کے قریب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جیلوں میں ہیں, ان کے اوپر مقدمہ چلائے جا رہے ہیں. رانا صاحب ایک اور پہلو ہے, امپورٹنٹ پہلو ہے وہ جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ جیسے کل یہ ہوا کہ اجتماع ہو جاتا ہے, پولیس وہاں جمع ہوتی ہے. یہ لاہور میں تو ایک بالکل ہی معمول کا عمل ہو گیا نا. ہم نے بتایا کہ پچھلے 44 دن میں 26 بار مال روڈ بند ہوئی ہے اور اس کے اطراف کی روڈیں بند ہوتی ہے. ہر دوسرے تیسرے روز ایک احتجاج ہوتا ہے, مظاہرہ ہوتا ہے. عدالتی حکم ہے کہ یہاں پہ آپ نہیں ہونے دیں. آپ کا بہرحال تعلق پنجاب سے, پنجاب حکومت سے. یہ ایشو کراچی کا بھی ہے. یہ عام شہری بیچارے, لاہور کے رہنے والے, کراچی کے رہنے والے, ان کی مدد کو کون آئے گا جن کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے یہ ایک مظاہرے کی وجہ سے. اب لاہور میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مدد کو کامران صاحب 3 جو فریق ہیں, گورنمنٹ ہے, یقیناً گورنمنٹ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. ہم بالکل اپنی ذمہ داری کو اون کریں گے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ سمجھانے بجھانے سے لے کے منت سماجت سے لے کے طاقت کے استعمال تک ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. اس میں دوسرا فریق جو ہے وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ جو لوگ آگے احتجاج کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں. انہیں یہ نہ کہیں کہ بیٹھے رہو یہاں پہ بھی, آپ نے جانا نہیں ہے, ہم آپ کو خرچہ بھی دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ ہر چیز سہولت جو ہے وہ وہاں پہ فراہم کریں گے.
آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہاں پہ کسانوں نے جو ہے وہ دھرنا دیا تھا اسی جگہ پہ اوپر، تو پھر کون کون سے جو ہے وہ قائدین یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے آگے یہاں پہ کیا کیا تقاریر کی تھی. اور تیسرا جو فریق ہے وہ میڈیا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آدمی احتجاج کرتا ہے اس کی سب سے بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوریج ہو. اگر میڈیا ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے، ذمہ داری جو ہے وہ لے کہ کچھ پوائنٹس جو کہ واقعی بڑے حساس ہے اور جن سے لوگوں کو، عام پبلک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دہشت گردوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوریج جو ہے وہ بند کر دے. اب حالت یہ ہے کہ وہاں پہ 10 آدمی جو ہے وہ آگے بیٹھتے ہیں، جو ہے وہ روڈ بلاک کرتے ہیں، اور وہاں پہ 15 DSNG جو ہے وہ ان کی کوریج کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مظاہرین کم ہوتی ہے اور کور کرنے والے صحافیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تینوں فریق جو ہیں، میڈیا ہے، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اتفاق ہو جائے، کوئی لاہ عمل بن جائے، چلے بھلے آپ ہی اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہوگا. رانا صاحب، یہ حکومت، حزب اختلاف اور میڈیا کا اس پہ کنورجنس یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، تمام بڑے شہر والے جو ہیں سمجھ لیں کہ ان کی زندگیوں کا یہ ہونا چاہیے. اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے یہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں یہ کوئی حکومت کے یا اپوزیشن کے یا میڈیا کے، یہ قومی ایشوز ہیں، یہ نیشنل ایشوز ہیں. ان کے اوپر اگر ہم بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اور اس کے اوپر بیٹھ کے ان کا کوئی حل نہیں نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اسی طرح سے جب وہ بھٹکتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ جناب. رانا صلاح اللہ خان ہمارے ساتھ تھے. اور جب اس قسم کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ بام ڈسپوزل اسکواڈ کے ہوتے ہیں، کیونکہ خبر آتی ہے کہ یہاں پہ بام رکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں. ایسی ہی ایک کوشش ہو رہی تھی کل کوئٹہ میں، جب 2 ان اہلکاروں کی جانیں چلی گئیں، وہ شہید ہو گئے. تو کیا ان کی تیاری ہم مکمل طور پہ کرا رہے ہیں؟ ان کو پراپرلی ٹرین کر رہے ہیں، پراپرلی ان کو گارڈ کر رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی کٹ دے رہے ہیں؟ یہ دنیا میں ایک بہت ہی نازک اور اہم معاملہ ہے. دہشت گردی کی اس جنگ میں ہمارے ایسے لوگ بیچارے جو اس طرح سے شہید ہو جاتے ہیں جیسا کوئٹہ میں ہوا ہے، یہ بڑا ایک المیہ ہے. اسی بات کرتے چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 15 سال ہو گئے پاکستان دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے. اس میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے اور یہ معمول کا عمل ہے. روزانہ ہر کچھ دن بعد خبر آتی ہے فلاں مقام پہ مشتبہ پیک ہے اور اس مشتبہ پیک میں مشتبہ طور پہ کوئی بم موجود ہے. اس کے علاوہ گرفتاریاں ہوتی ہیں جس میں لوگ خود کچھ جیکٹ کے ساتھ گرفتار ہوتے ہیں. اس موقع پہ کلیدی کردار ہوتا ہے ان لوگوں کا، ان ٹیکنیشینز کا یا ان پاکستانیوں کا جو کام کرتے ہیں بم ڈسپوزل اسکواڈز میں، جن کا کام ہوتا ہے ان مشتبہ بامز کو ناکارہ بنانا. یہ بہت ہی حساس کام ہوتا ہے کیونکہ لائیو بامز ہوتے ہیں، ان کے قریب جانا اور ان کو ڈیفیوز کرنا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. لیکن پاکستان جہاں دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ لڑ رہا ہے، اپنے ان سپاہیوں کی جو اس جنگ کا سب سے آگاہ اور سب سے خطرناک کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی ٹریننگ پہ بھرپور توجہ دیتا ہے، نہ ان کے آلات پہ، نہ ہی اس کی تیاری پہ اس قسم کی توجہ دی جاتی ہے جیسے کہ دوسرے ملکوں میں دی جاتی ہے. پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کئی دوست ملکوں نے، US نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے، یورپین ملکوں نے پاکستان کی اس معاملے میں مدد کی، ٹریننگ کروانے کی کوشش کی، آلات دیے. لیکن اب بھی صورتحال ایسی ہے جیسے کہ کل سامنے آئی ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی کل کوئٹہ میں، جب سریاب روڈ پر پل کے قریب 10 بم کو ناکارہ بنانے کے دوران بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 اہلکار شہید ہو گئے. CCTV فوٹیج میں آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ مشکوک تھیلے میں رکھے بم کو ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکار انتہائی جرأت مندی سے آتے ہیں، لیکن ضروری تربیت نہ ہونے اور آلات کی کمی نہ ہونے کی باعث خود ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اہلکار آئے انہوں نے کوئی گیئر نہیں پہنا ہوا، انہوں نے کوئی سیکیورٹی چیز نہیں پہنی ہوئی، شلوار قمیض میں اکڑو بیٹھ گئے اس تھیلے کو دیکھنے کے لیے اور یہ واقعہ ہو گیا. اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن کی فوٹیج بھی موجود ہے کہ بم ڈسپوزل اہلکار بم کو ناکارہ بنانے کے دوران خود دھماکے کی لپیٹ میں آ گئے. اور یہ انتہائی اہم المناک پہلو ہے کہ یہ لوگ اتنے فلی ٹرینڈ نہیں ہیں، اتنے فلی ان کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کو نہیں کہا جاتا، اور جس کی وجہ سے اس قسم کی ٹریجڈی ہو جاتی ہے. دوسری جانب پہ جو ترقیاتی ممالک ہیں اس میں دھماکہ خیز مواد اور بامز کو ناکارہ بنانے کے لیے تربیت یافتہ اہلکار اس کے قریب نہیں جاتے. وہ تو ریموٹ سے یا کمپیوٹر سے یا روبوٹ کو اب استعمال کرتے ہیں، روبوٹ سے اب اس قسم کے بامز کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے. پاکستان میں بم ڈسپوزل اسکواڈز کے پاس انتہائی محدود پیمانے پر
روبوٹ ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن تربیت نہیں ہے، ہر اہلکار اس کو استعمال نہیں کر سکتا، پھر بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکار خصوصی جو گیئر ہوتا ہے وہ نہیں پہنتے، وہ پورٹیبل بم جیمرز تک لے کے نہیں جاتے، جلد بازی میں کام کرتے ہیں اور ٹوٹلی نان پروفیشنل حالات جو دیکھنے میں آتا ہے. حالانکہ یہ بہادر ترین پاکستانی ہیں، کلیدی ترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی خدمات پر نظر ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا نے اپنی اس رپورٹ میں. طویل عرصے سے تخریب کاروں کے مذموم مقاصد خاک میں ملانے کے لیے ہمارے جوان کمر بستہ ہیں. اس دوران ملک بھر میں بم ناکارہ کرنے والے یونٹس مزید فعال بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. خطرہ جتنا بڑا ہے وسائل اتنے ہی کم، مگر حوصلے جوان. مہران بیس اور ایئرپورٹ پہ میں نے کام کیا تھا تو بالکل میں کلوز تھا ان کے دہشت گردوں کے، اور وہ مجھ پہ فائر کر رہے تھے. میں اپنی سیفٹی کے لیے اپنے آپ کو بھی بچا رہا تھا، اور جب ان کو شوٹ کیا گیا تو پھر میں نے ان کی جیکٹیں بھی میں نے ریموو کری آن دا اسپاٹ. اپنے ملک کے لیے کچھ کام کر جاؤں یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے، میری فیملی کے لیے بڑی آنر کی بات ہے. ملک و قوم کے لیے جان سے گزر جانے کا حوصلہ رکھنے والے ایسے کئی جان نثار وطن پر قربان ہو چکے ہیں. بم ناکارہ بنانے والے ٹیکنیشین لاکھوں میں چند ہوتے ہیں اور ان کی اپنی حفاظت اب بھی داؤں پر لگی ہوئی ہے، جیسے کوئٹہ میں ہوا. سریاف فلائی اوور کے پاس بم کو ناکارہ بناتے ہوئے 2 BD ٹیکنیشین شہید ہو گئے. 4 ماہ پہلے پشاور میں بم ناکارہ بناتے ہوئے 2 اہلکار زخمی ہو گئے تھے. لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، مگر صرف ایک بم ڈسپوزل اسکواڈ کا دفتر، اور وہ بھی خستہ حال اور آلات بھی ناکافی. 6 گاڑیاں کم از کم ہونی چاہیے کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو سٹاف کم ہے، گاڑیاں کم ہیں. یہ صورتحال صوبائی دارالحکومتوں کی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں اس شعبے کا حال کیا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہاں خاص توجہ، مہارت اور جدت کی ضرورت ہے، مگر نہیں معلوم کہ اس شعبے میں جدت اور دور حاضر کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سست روی کا شکار کیوں ہیں. دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے مسعود رضا، کراچی. یہ ہے وہ بڑا المناک پہلو دہشت گردی کی جنگ کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.